بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر بھر میں سوگ کی کیفیت تھی۔ ابا جی کی وفات کو آج تیسرا دن تھا۔ سارے گھر والے بے حد پریشان تھے، خاص طور پر میرج سب سے چھوٹی بہن جس کی ابھی شادی ہونا باقی تھی، وہ سب سے زیادہ پریشان تھی۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کو لفظ بھی نہیں تھے کیونکہ میری آنکھیں خود نم ہو رہی تھیں۔ شام میں قرآن خوانی کا بندوبست کیا گیا تھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ امی جی کہنے لگیں کہ ابرار تم جا کر رات کے کھانے کا بندوبست کرو، کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں امی کی ہدایت کے مطابق اٹھ کر مہمان خانے میں چلا گیا، جہاں مرد حضرات قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھے۔ قرآن خوانی مکمل ہونے کے بعد سارے مہمانوں کو پرتعش کھانا دیا گیا۔ رات عشاء تک سبھی مہمان جا چکے تھے سوائے ہم چار بھائیوں کے۔ سب امی کے پاس جا کر بیٹھ گئے، کسی میں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن امی نے بڑے حوصلے کے ساتھ بات شروع کی۔ باپ کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تم لوگ اس نعمت سے محروم ہو گئے ہو، اس لیے آج ہم یوں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بچوں ہمت سے کام کریں گے تو زندگی کی گاڑی آگے چلے گی، ورنہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ امی نے بڑی خوبصورتی سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں کی سب سے چھوٹی بہن ہے، اس کے سر پر دست شفقت رکھنا تم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن امی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابا کی وفات کے بعد اب زمین کو بانٹ دیا جائے تاکہ ہم سب اپنے اپنے حصے لے کر الگ ہو جائیں اور اپنی محنت کا پھل پائیں۔ یہ بڑے بھائی صاحب تھے جن کی بیوی بھی ناک بھویں چڑھاتے ہوئے کچھ کہنے کے موڈ میں تھی، لیکن اماں کے ڈر سے چپ کر گئیں۔ بڑے بھائی کی دیکھا دیکھی باقی تینوں بھائی بھی بول پڑے سوائے میرے اور بینش کے۔ اماں نے تینوں بھائیوں کی طرف باری باری دیکھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھیں اور کچھ کاغذات نکال کر لے آئیں، ہمارے سامنے رکھے اور کہنے لگی کہ تمہارے ابا اپنی زندگی میں ہی ساری زمین کا بٹوارا کر گئے۔ باری باری سب کے سامنے کاغذات رکھے۔ بڑے بھائی نے کاغذات کھول کر دیکھے تو ساتھ ہی غصے سے لال پیلے ہو گئے، کیونکہ قبرستان کے پار جتنی بھی زمین تھی وہ اب موٹر وے بننے کی وجہ سے بہت اہم ہو گئی تھی، اسی لیے اس کی قیمت بھی 4 گنا ہو گئی تھی۔ وہ میرے حصے میں آئی تھی اور اسی زمین پہ ہمارا ایک بڑا سا حویلی نما گھر تھا، وہ بھی میرے نام ہی ہوا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر تینوں بھائی نہایت غصے کے عالم میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھے کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ابا نے شاید ناانصافی کر دی ہے، کیونکہ شروع سے ہی میری تعلیم بہت اچھے اسکول کالج میں ہوئی، لیکن بھائی پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اسی لیے ان کی اسکولنگ بھی کچھ نہیں تھی۔ کیونکہ جب پڑھنے کا نام نہیں لیتے تھے تو پھر ابا جی نے کہا کہ پیسے برباد کرنے کا کوئی مقصد بھی نہیں بنتا۔ وہ سارا کچھ آج بھائیوں کو یاد آنے لگا تھا۔ میں اور خاموشی سے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے کہ ابھی تو ابا جی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ اماں نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کے لیے کہا، ورنہ میں بولنے لگا تھا۔ جو فیصلہ چودھری صاحب کر گئے ہیں وہی قابل قبول ہے، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اماں نے بڑے زور سے کہا کہ ان کی جلالی آواز سے ہم سب سہم گئے۔ یہ گھر، یہ شاندار محل نما گھر تم تینوں بھائیوں کے نام ہے، اس لیے ہم لوگ کل الگ صبح قبرستان کے پار والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، میں، ابرار اور بینش۔ اماں نے اٹل لہجے میں کہا۔ پھر کسی میں بھی جرت نہیں ہوئی مزید کچھ کہنے کی۔ میں ایسا فیصلہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، بھلے وہ گھر بھی بہت اچھا تھا، لیکن یہاں سے جانے کا سوچ کر ہی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہاں ہم سب کا مل جل کر کھیلتے ہوئے بچپن گزرا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے سوائے اماں جی کے۔ وہ کسی بہت گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے وہ اپنے کمرے میں گئیں۔ میں کمرے کی کھڑکی جو کہ ڈرائنگ روم میں کھلتی تھی وہاں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ آنسوؤں سے ان کا چہرہ تر ہو رہا تھا۔ مجھے شدید دکھ نے آ گھیرا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اچھی طرح رو کر اپنا دل ہلکا کر لیں، لیکن پھر اس کے بعد کبھی نہ روئیں۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے یاد نہیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تو نوری اماں جی کو چائے دے کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں اس کے نکلنے کے بعد کمرے میں گیا۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی لمبی لمبی دعائیں مانگنے میں مگن تھی۔ بینیش ابھی تک سو رہی تھی۔ ابرار اپنا ضروری سامان لے لو، ہم آج ہی اس گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں جانتا تھا کہ اس معاملے پہ بحث کا کچھ فائدہ نہیں، اس لیے خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ماسٹرز کا فائنل ایئر چل رہا تھا۔ اپنی کتابیں سمیٹے، کپڑے وغیرہ لیے اور پیکنگ مکمل کی۔ کچھ دیر کے بعد نوری مجھے بلانے کے لیے آئی
کہ بیگم صاحبہ گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ یہاں سے کیا ناشتہ بھی نہیں کریں گے؟ خیر میں اور بینش خاموشی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ ملازمین بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ گھر تو اپنی زمین پر ہی تھا، لیکن قبرستان کو پار کرنے کے بعد وہ قبرستان کا وسیع رقبہ بھی ابا جی نے لوگوں کو اپنی زمین میں سے دیا تھا۔ میرا دل تو اسی گھر میں جیسے اٹکا ہوا تھا۔ اماں جانتی تھیں، لیکن فی الوقت مجھے کچھ نہیں کہا۔ نوری کو اماں نے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اور ناشتہ بنا کر لے آئی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، اپنی کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی زمین پر نگاہ ڈالی تو بے تحاشا ابا جی کے لیے دعائیں نکلی کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو ہم سب بہن بھائیوں کی بہترین پرورش اور روزگار زندگی میں گزار دیا تھا۔ یونیورسٹی گاؤں سے 1 گھنٹہ کی مسافت پہ تھی اور اماں کی ہدایت کے مطابق آخری سال کے پیپر دینے کے بعد مجھے اپنی زمینیں دیکھنا ہے۔ مزید خواری کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کے سامنے کبھی بھی نہیں بولا تھا، نہ ہی اب ضرورت تھی، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا جس میں مزید پڑھنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ گو کہ جانتا تھا کہ اماں کبھی بھی نہیں مانیں گی، لیکن ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ یونیورسٹی میں ایک مصروف ترین دن گزارنے کے بعد میں شام کو گھر واپس جانے کے لیے گاڑی کو قبرستان سے ملحقہ سڑک پر ڈال چکا تھا۔ گو کہ ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن گاؤں میں شام کو ہی رات کا گمان ہونے لگتا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلا کر غور سے دیکھا تو سامنے ایک لمبی سی عورت سفید اور کالے لباس میں ملبوس ہاتھوں میں کوئی چیز اٹھائے کھڑی گاڑی کی طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو ایک طرف سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن بے سود وہ دوسری طرف سے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ صورتحال میرے لیے کچھ پریشان کن تھی کہ میں نے جنات اور بھوتوں کے بارے میں کافی کچھ کہانیاں سن رکھی تھیں، لیکن ان پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے میں یہی سمجھا کہ وہ کوئی مجبور اور لاچار عورت ہے جو اس وقت کسی مشکل کا شکار ہے۔ میں نے کچھ آگے جا کر گاڑی روک دی، لیکن گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ وہ خود ہی میری گاڑی کے قریب آ گئی۔ میں نے کھڑکی کی طرف منہ کیا تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی، صاحب جی میرا بچہ بیمار ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا، میری کچھ مدد کر دیں۔ اب اس وقت کھانا تو میرے پاس نہیں تھا، البتہ پیسے تھے۔ میں نے اس کو کچھ نوٹ پکڑا دیے جو کہ مجھے لگتا تھا کہ فی الوقت اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوں گے۔ میں نے جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، وہ کچھ ہٹ کر کھڑی ہو کر مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ آگے جا کر مجھے ایسا لگا جیسے وہی عورت یا کوئی اور میرے پیچھے پیچھے بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے، البتہ وہ سفید چادر جو اس عورت کے ہاتھ میں تھی، جس میں غالباً اس کا بچہ لپٹا ہوا تھا، وہ سڑک کے ایک طرف پڑی ہوئی تھی، اور اس چادر کے پلنے کو میں بہت غور سے دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس چادر میں رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ارے عجیب بے وقوف اور پاگل عورت ہے کہ بچے کو اس طرح سڑک کے کنارے چھوڑ کر کہاں چلی گئی ہے۔ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ یہ سب مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے تیزی سے گاڑی ریورس کی اور اس جگہ پر پہنچ گیا۔ بچہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ گاڑی کو بریک لگانے کے بعد میں نیچے اتر کر سیدھا بچے کی جانب بڑھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چادر میں کوئی بچہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک سفید رنگ کا پتلا پڑا تھا جس کی خوبصورت شکل تھی، لیکن ایک ہی چیز جو اسے نہایت خوفناک بنا رہی تھی وہ اس کی 2 سرخ انگارہ آنکھیں تھیں جو رات کے اس وقت عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ ایک دم سے میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹا، ارد گرد سے کہکوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے پریشان کن تھی۔ ابھی میں اس پہ مزید سوچنے پر غور ہی کر رہا تھا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میرا بچہ بیمار ہے، میری مدد کرو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن وہ رونے پیٹنے کی آوازیں مجھے آخر تک سنائی دیتی رہی تھیں۔ یہ صورتحال بہت عجیب تھی کہ گھر پہنچنے تک وہ آوازیں میرا پیچھا کرتی رہیں۔ میرے کان دکھنے لگ گئے تھے، سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ گھر پہنچا تو اماں جان تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں اور بینش کوئی رسالہ۔ ابرار بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، جلدی سے فریش ہو جاؤ، کھانا کھانا ہے۔ میں جی اماں کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اور اماں بینش کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا بے شک بہت لذیذ تھا، لیکن مجھ سے کچھ زیادہ کھایا ہی نہیں گیا۔ کچھ تھوڑا سا کھانے کے بعد میں نے ہاتھ روک لیے۔ ارے کھانا ٹھیک سے کھاؤ، اماں جی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں بس دل نہیں کر رہا۔ کھانے کے بعد میں چھت پر چلا گیا تاکہ چہل قدمی کر سکوں۔ چھت بہت بڑی تھی، یہاں سے پورے گاؤں کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پہلے والے گھر کی لائٹ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔
میں نے حسرت سے انہیں دیکھا۔ بھائیوں کی بے رخی بڑا تڑپا رہی تھی، لیکن اماں کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی، اور شاید اماں بھی اسی کرب سے گزر رہی ہوں گی۔ میری سوچیں نہ جانے کہاں سے کہاں مجھے اڑاتے ہوئے لے جا رہی تھیں کہ اچانک ہی میری نظر قبرستان کی طرف اٹھ گئی۔ ہمارے اس گھر سے قبرستان کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اس طرف دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کوئی مرد تھا جو پورے قبرستان میں چکر لگاتے ہوئے ہمارے گھر ہی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن شاید وہ مجھے نہیں دیکھ سکا، اسی لیے ایک نظر حویلی کی جانب ڈالنے کے بعد وہ تیزی سے قبرستان میں موجود سب سے آخری قبر کی طرف چل دیا۔ وہاں اس نے قبر کے سرہانے بیٹھ کر پہلے دعا مانگی۔ میں نے سوچا کہ اس کے کسی پیارے کی قبر ہوگی۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد نیچے اتر آیا، لیکن جیسے ہی میں سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو ٹھٹک گیا۔ وہی آدمی اس قبر کے سرہانے والی طرف سے کھدائی میں مصروف ہو گیا۔ گو کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی نیچے گیا تو ڈرائنگ روم سے باتوں اور خوش گپیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن میں بھی برتن کھٹکھٹانے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں، مطلب مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں جیسے ہی سیڑھی اتر کر باہر کی طرف جانے لگا، اماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ابرار ادھر آؤ بیٹا۔ میرے قدم وہیں پر رک گئے۔ ڈرائنگ روم میں ابا کے چچا زاد بھائی، میرے چچا اور ان کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ نہایت خوشگوار ماحول میں گپ شپ ہو رہی تھی۔ میں سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑے دنوں کے بعد اماں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو خوشگوار حیرت ہوئی۔ چچا زمینوں کی پیداوار اور ان کے اخراجات کے بارے میں بات کرتے ہوئے اچانک ہی بینش کی شادی کے موضوع پر آ گئے۔ میں حیران ہو رہا تھا، لیکن خوش بھی کہ داؤد اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نوری چائے کا سامان لے کر آ گئی۔ چند سیکنڈز کے بعد تینوں بھائی اور بھابیاں بھی آ گئی تھیں۔ سب کے چہرے خوش لگ رہے تھے سوائے بڑی بھابی کے۔ چچا نے سارے بھائیوں اور ماں کی موجودگی میں بینش کا ہاتھ بڑی محبت سے مانگ لیا۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن بڑے بھائی اور بھابی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل بھی نہیں بولے۔ اماں نے فوراً ہاں کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ہاں کی، بڑے بھائی ایک دم سے بول اٹھے کہ اگر آپ نے خود ہی سارے فیصلے کرنے تھے تو پھر ہمیں کیوں یہاں بلایا ہے؟ ذلیل کرنے کے لیے؟ بھابی نے فوراً سے لقمہ دیا۔ اماں نے بھائی کی اس طرح سے بدتمیزی سے کی گئی بات کو چند لمحوں کے لیے اگنور کر دیا۔ اماں نے بڑے تحمل سے کہا کہ تم لوگوں کو بلانے کا مقصد تو یہی تھا کہ صلاح مشورہ کیا جائے، لیکن داؤد گھر کا بچہ ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کو ذرا سا بھی اعتراض ہوگا۔ لیکن اماں، آپ نے میرے سالے کے ساتھ رشتہ کرنے کی بات کی تھی۔ وہ بڑے زور سے بول رہے تھے۔ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، تمہاری بیوی نے مجھ سے بات کی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب خاندان میں لڑکا موجود ہے تو پھر باہر کیوں رشتہ کرنا ہے؟ اماں نے بنا کسی لگی لپٹی کے بات ختم کرنے کی۔ سب کو مٹھائی کھلائی گئی، سبھی بہت خوش تھے، لیکن بھابی نے مٹھائی کھانے سے انکار کر دیا اور منہ بسور کر بیٹھی رہیں۔ بھائی بھی خاموش ہی رہے۔ اماں نے پھر بڑے بھائی سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اس وقت قبرستان جا کر اس آدمی کی سرگرمیاں چیک کرنا کوئی عقل مندی نہیں تھی، اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر مطالعہ میں مصروف ہو گیا۔ پڑھائی کرتے کرتے مجھے رات کے 3 بج گئے۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، اسی لیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ موسم پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، اسی لیے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح کچھ دیر سے اٹھا کیونکہ یونیورسٹی سے آج آف تھا۔ فریش ہو کر اماں کے پاس گیا، وہ کچھ پیپرز نکال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابرار، ان پیپرز کو ذرا دھیان سے دیکھو اور شام کے وقت لازمی طور پر زمینوں پر چکر لگایا کرو۔ منشی کی خبر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بے شک وہ ہمارا پرانا ملازم ہے، لیکن کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی کس وقت بدل جائے اور کام میں بدنیت ہو جائے، لہٰذا روزانہ وقت نکال کر اپنی زمین کو وقت دو۔ اماں نے پیپرز میرے حوالے کیے۔ میں ان پیپرز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ساری زمین کی نشاندہی بڑے واضح انداز میں کی گئی تھی، سوائے قبرستان کے بالکل ساتھ والی جو اراضی تھی اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ نقشے میں کیوں نہیں ہے۔ اماں سے پوچھنے لگا، لیکن پھر سوچا کہ خود ہی اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ جی اماں، آج مجھے آف ہے، میں شام کو لازمی زمینوں پر چکر لگاؤں گا۔ میں نے پیپر اپنے کمرے میں رکھ لیے اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا، جہاں نوری میرے لیے ناشتہ بنا کے لائی۔ نوری، تم نے آگے نہیں پڑھا؟ پھر میٹرک کے بعد؟ میں نے چائے پیتے ہوئے نوری سے پوچھا، جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے میں بڑا حیران ہوا، لیکن مزید کچھ نہیں پوچھا۔
نہیں ابرار بھائی، میں آگے نہیں پڑھ سکی۔ اتنے میں بینش بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے اس کو بہت دفعہ کہا ہے کہ آگے پڑھ لو، میں پڑھا دیتی ہوں، یوں لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ بینش نے نوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا چلو جیسے اس کی مرضی۔ یونیورسٹی سے فری ہونے کی وجہ سے کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا، ابھی شام جانے میں کافی وقت باقی تھا، اس لیے میں لان میں چلا گیا۔ ہمارے پہلے گھر میں کافی پودے اور درخت تھے، میں نے بختو سے کہہ کر نئے پودے منگوائے تھے، سوچا انہی کو زمین میں لگا دوں۔ بڑی محنت سے ان کو زمین میں لگانے لگا۔ بختو مجھے ادھر ادھر کی باتیں سنانے میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو بختو نے اپنے کندھے پر ایک ہلکا سا نیلے رنگ کا کہڑز رکھا ہوا تھا، اسے میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، لیکن کہاں پہ دیکھا ہے بہت یاد کرنے پہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بختو، یہ بشیر کب تک کھیتوں میں رہتا ہے؟ میں نے زمین کو نرم کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی وہ تو رات کو ڈیرے پر ہی ہوتا ہے، کیونکہ بڑے صاحب کے دور میں اس کا ابا یہاں کام کرتا تھا، اس لیے وہ بھی یہیں پہ ہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا صاحب جی؟ وہ مجھ سے بڑی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں، ہوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سوچا شام کو زمینوں کا چکر ہی لگا لوں، ماں جی کی بھی یہ خواہش ہے، اور ویسے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ہٹ کر بویا جائے تاکہ منافع پہلے سے زیادہ ہو۔ وہ میری ساری باتوں کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ صاحب جی یہ نئی زمینیں ہیں، زرخیز تو بہت ہیں، لیکن اس پہ پہلے اتنا کام نہیں ہوا، کچھ وقت لگے گا لیکن بہت سونا اگلے گی یہ زمین۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ پانی والا شاور مجھے پکڑاؤ، میں پانی دوں زمین کو، میں نے بختو کو کہا۔ وہ مجھے شاور پکڑا کر بیل بجنے پر دروازہ کھولنے کے لیے چلا گیا۔ سامنے بشیر ہی کھڑا ہوا تھا، نہایت گھبرایا ہوا، پسینے چھوٹے ہوئے، اور اس کے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی تھی۔ صاحب جی جلدی آئیں، میرے ساتھ زمینوں پہ چلیں، وہ طفیل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بہت گھبراہٹ میں کہہ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا، کام کی تھکاوٹ ہوگی، میں نے پودا زمین پر لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب جی، وہ ایک دم سے کھڑا کھڑا گر گیا ہے اور اس کے گلے میں سے خون نکل رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ میں جلدی سے گاڑی نکالنے لگا، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر زمینوں کی طرف چل پڑے۔ گو کہ زمین زیادہ دور نہیں تھی، لیکن طفیل کی حالت اور بشیر کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں نے جلدی جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ زمینوں پر موجود تھے، بہت رش لگا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پہ طفیل کو ڈالا ہوا تھا، میں نے جا کر لوگوں کو ایک طرف کیا، اس کی گردن سے ابھی تک خون بہ رہا تھا۔ جلدی سے ریسکیو کو کال کی، تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ لوگ پہنچ گئے اور طفیل کو شہر کے ہسپتال لے گئے۔ ضروری ٹیسٹوں کے بعد بھی رپورٹ میں خاص وجہ نہ آئی۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ بہرحال میں نے بشیر کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ 24 گھنٹے یہیں رہے گا۔ میرا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ طفیل بے ہوش تھا، ہر طرح کی دوائی اور انجیکشن سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ پیسوں کی فکر نہ کریں، لیکن اس کا علاج ٹھیک طریقے سے کریں۔ بشیر 24 گھنٹے ان کے پاس ہی رہتا تھا۔ میں گھر سے روزانہ دن رات میں کئی دفعہ فون کر کے اس کی خیریت پوچھتا تھا۔ ایک رات کے تقریباً 10 بجے جب ڈاکٹر راؤنڈ لے کر چلے گئے تو بشیر کے موبائل پر ایک کال آئی کہ اس کی بیوی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ گری ہے اور اسے گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گاؤں آ گیا، لیکن اس افراتفری میں اس نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ظاہر ہے انسان شدید پریشانی میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن جب بشیر گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بالکل ٹھیک حالت میں بیٹھی بچے کو گود میں لیے سلا رہی تھی۔ بشیر بہت حیران ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہسپتال دوبارہ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طفیل اپنے بیڈ پر نہیں ہے، بلکہ اس کے بیڈ کی صاف شفاف چادر پہ جگہ جگہ خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ مجھے اس نے جب اطلاع دی، میڈیا اور اخبار والے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے، مرچ مسالہ لگا کر ایک نئی بریکنگ نیوز چلانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ میں نے معاملات کو اپنے رسول رسوخ کی بنا پر کافی حد تک سنبھال لیا تھا، لیکن تاحال طفیل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک میں اسی گتھی کو سلجھاتا رہا، لیکن یہ مشکل کسی بھی صورت میں حل نہیں ہوئی تھی۔ روٹین کے کام شروع ہو چکے تھے۔ اب بشیر دن رات ڈیرے پر رہتا تھا، میں بھی عصر سے مغرب تک وہیں پر رہتا۔ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ اسی دوران بینش کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہم چاروں بھائیوں میں زمین کو لے کر بھلے اختلاف سہی، لیکن بینش ہماری اکلوتی بہن تھی، اس لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ 1 ہفتہ کے بعد شادی تھی۔ میں نے اماں کے ساتھ بازاروں کے چکر لگاتے ہوئے شاپنگ اور تیاریاں مکمل کی تھی۔ شادی والا دن بھی آ گیا۔ بشیر کو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اماں نے گھر ہی میں رکنے کو کہا تھا۔
ڈیرے کے کاموں کے لیے بہت سارے ملازمین تھے۔ ہم بھائیوں نے اپنی خوشی سے بہن کو بہت کچھ دینے کی کوشش کی، لیکن اماں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کے مرحوم بابا اس کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں، اس لیے کسی کو بھی اس بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شادی حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ نکاح کے بعد کچھ دنیاوی رسمیں ہوئی اور پھر قرآن پاک کے سائے تلے رخصتی ہو گئی۔ گھر سونا سونا لگ رہا تھا۔ میری یونیورسٹی جانا تو ایک طرف سے ختم ہی ہو گیا تھا کیونکہ پیپرز بھی ہو چکے تھے، لیکن گھر میں شدید مصروفیت کی وجہ سے میں زمینوں پہ کچھ خاص توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ اماں اکلوتی بیٹی کی جدائی پہ کچھ پریشان تھی، لیکن اس بات پہ بہت خوش تھیں کہ فرض سے فارغ ہوئیں۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ بینش ملنے کے لیے آتی تھی لیکن پھر شام ہی کو چلی جاتی تھی۔ میں دن کے 12-1 بجے کے قریب زمینوں کے لیے نکل جاتا تھا۔ آج صبح سے ہی آسمان پہ بادلوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے بارش ہوگی، ویسے ہو ہی جائے کیونکہ شدید حبس والے دن چل رہے تھے۔ اب اماں کو میری شادی کی فکر تھی، لیکن میں ابھی اس الجھن میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اماں کو بڑی محبت سے ٹال دیتا تھا۔ وہ بھی فی الحال خاموش تھیں۔ میں خوب تیار ہو کر زمینوں کی طرف نکل گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی، جیسے کہیں قریب ہی بارش ہوئی ہو۔ میں نے درختوں کے نیچے ایک چارپائی بچھائی اور اس پر بیٹھ کر بشیر سے حساب کتاب لینے لگا۔ طفیل کی باتیں اچانک سے چھڑ گئیں۔ وہ صاحب جی، رمزو کہہ رہا تھا کہ اس نے کل رات کو طفیل کو ادھر ہی زمینوں کے آس پاس ہی کہیں دیکھا ہے۔ میرا دل تو نہیں مانا تھا، لیکن اس نے اتنے یقین سے کہا کہ میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ صاحب جی، دل تو بڑا کرتا ہے کہ ایک دفعہ وہ ہاتھ لگے تو اس کی ٹھیک طرح سے پٹائی کر کے اس سے پوچھوں کہ کیوں کیا ایسا۔ میں نے بشیر کی ساری باتیں بڑے دھیان سے سنی، لیکن پھر اسے اپنا کام کرنے کا کہہ کر میں مغربی طرف چلنے والے ٹیوب ویل کی جانب چل دیا۔ گندم کی فصل کٹائی کے بعد چاولوں کی بوائی کے لیے زمینوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ میں گھومتا ہوا ٹیوب ویل کی طرف سے پیچھے کو نکل گیا، جہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب ہم لوگ چھپ چھپا کر اس طرف نکل آتے تھے تو ابا جی ہمیشہ ہی ہمیں ڈانٹ کر یہاں سے بھگا دیا کرتے تھے۔ لیکن آج میں آیا کہ اس کمرے کو کھول کر دیکھا جائے کہ آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے ہمت کی، دل میں 2 سے 3 دفعہ آیا کہ اگر ابا جی منع کرتے تھے تو کسی بات سے ہی منع کرتے ہوں گے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر تجسس کے مارے میں اس کمرے کے بالکل قریب چلا گیا۔ حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس کمرے کے قریب پہنچتے ہی مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں نے بے اختیار کلائی پہ نظر ڈالی تو حیران رہ گیا کہ ابھی تو محض 2 ہی بجے تھے۔ پھر یہ کیا سب کچھ؟ اچانک ہی گھڑی کلائی سے نیچے گری اور نیچے بہنے والے پانی میں بہتی چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے ہی پانی میں اتر گیا، لیکن گھڑی نہیں ملی۔ حیرت کی بات تو تھی کیونکہ جس جگہ گھڑی گری تھی وہاں سے وہ چھوٹا سا کاریز تھا اور تھا بھی پکا، کہیں سے کوئی جگہ نرم نہیں تھی۔ پھر یہ سب کیسے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ خیر، خدائی کی مسلسل آوازوں کو سنتے ہوئے میں دوبارہ سے ہمت کر کے گھڑی کے غم کو کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں جانے سے ہمیشہ سے ہی منع کیا جاتا تھا، لیکن آج تو میں اس چیز کا سراغ لگا کر ہی دم لوں گا۔ میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے کے قریب گیا۔ خدائی کی آواز میرے کانوں کو چھیدتے ہوئے گزر رہی تھی۔ میں صرف کمرے کے سامنے کھڑا تھا، لیکن دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا۔ میں کمرے کے اندر ابھی جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ جیسے مجھے اٹھا کر کسی نے کمرے کے اندر پھینک دیا ہو۔ بہت زور سے میرا سر زمین پہ لگا، لیکن شکر ہے کہ کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ابھی میں ہوش میں آنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس کمرے کی پچھلی دیوار میں سے ایک دروازہ نظر آنے لگا۔ اس دروازے کی کواڑ بہت زور سے بند کیے ہوئے تھے، جیسے صدیوں سے اسے کبھی کسی نے کھولا ہی نہ ہو۔ وہ کواڑ خود ہی کھلتے چلے گئے اور اس پر لگا ہوا قفل بھی ایک دم سے ٹوٹ کر دور جا گرا۔ جیسے ہی قفل ٹوٹا، وہاں اس دروازے کے باہر ایک عجیب و غریب سا منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ طفیل ایک بڑی سی کدال لیے کھڑا ہے، مسلسل میری طرف بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دم سے اسی دروازے سے بشیر اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، طفیل وہی کدال اٹھا کر بشیر کے سر پر دے مارتا ہے۔ اس کے سر سے بے شمار خون فوارے کی مانند نکلتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہی کدال اٹھا کر مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلتی ہے جو شاید بہت دور تک چلی گئی کہ اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں وہیں نہ جانے کتنا وقت پڑا رہا کہ اچانک ہی مجھے کانوں میں ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ میری آنکھیں مسلسل بند تھیں، نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بشیر میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے لگا، صاحب جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مجھ پر جھکے ہوئے مجھ سے پوچھنے میں مصروف تھا، لیکن میں اسے کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اسی لیے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھاگتا ہوا گیا اور پانی کا گلاس لے کر آ گیا۔ کچھ مجھے ہلایا، کچھ میرے منہ پر چھینٹے مارے، جس سے میں کچھ دیر کے بعد ہوش میں آ گیا۔ صاحب جی ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ شہر سے آپ کے کچھ دوست آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ کون آیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی آپ کے یونیورسٹی کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ اچھا تو تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے بشیر کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا۔ کچھ دیر تک میرے ہوش بحال ہوئے اور میں اٹھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا ڈیرے کی جانب چل دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن اپنے ڈیرے کے بالکل نزدیک پہنچ کر میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو کمرے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ڈیرے پہ گیا تو میرے 2 کلاس فیلوز آئے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی بہت کوشش کی۔ کھانا کھلانے کے بعد ان کو رخصت کیا۔ آج رات کو مجھے ڈیرے پر ہی رہنا تھا، کیونکہ چاولوں کی بوائی کروانی تھی۔ دن کے وقت اتنا کام ہوتا نہیں تھا، اس لیے شام سے لے کر اگلی صبح تک کام جاری رکھتے تھے۔ بشیر کے ساتھ 30 لوگ اور بھی تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو گھر جا کر آرام بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے آرام کو پس پش ڈال کر کام کو ترجیح دی۔ کام تو سارا ملازمین نہیں کرنا تھا، مجھے تو بس کچھ دیر کے لیے نگرانی کرنا تھی۔ کھانا بھی اتنے سارے لوگوں کا ڈیرے پر ہی بنوا لیا تھا۔ کام بڑی محنت سے ہو رہا تھا۔ میں اچھا بھلا اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا نیوز سننے میں مصروف تھا کہ ایک دم سے سیاہ کالے بادل چڑھ کر آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے برسنے لگے۔ حالانکہ آج تو کہیں بھی بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بارش خوب برس رہی تھی، لیکن ملازمین کام میں برابر مصروف تھے۔ میں نے سوچا کہ قبرستان کے ساتھ جو 3 ایکڑ زمین ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ میں کندھوں پر چادر لیے قبرستان والی زمین کی طرف نکل گیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اماں کہا کرتی ہیں کہ پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھو۔ میں بھی بس اسی بات پر عمل کرتے ہوئے آگے ہی چلتا گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں پیچھے سنائی دی جانے والی آہٹ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوری تھی۔ بے حد خوبصورت لباس میں زیورات سے لدی ہوئی میرے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ نوری، تم یہاں کیا کر رہی ہو رات کے اس وقت؟ اور یہ اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ میں اس سے پوچھتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ ہی چلتا بھی جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، بلکہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھے بنا میرے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ نوری، کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہو؟ میں نے اب کی دفعہ سختی سے پوچھا۔ ہماری زمینوں سے نکل جاؤ، یہ ہماری زمینیں ہیں، ہم یہاں پہ صدیوں سے رہ رہے ہیں، یہاں سے فوری نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں۔ نوری ایک دم سے حلق کے بل چیختی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی شکل بھی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ نوری نہیں تھی، بلکہ اس رات قبرستان میں قبر کی کھدائی کرنے والی کوئی مخلوق تھی۔ اس کے کندھوں پہ کدال تھی اور دانتوں کی لمبائی تقریباً 4 فٹ تھی۔ وہ خونی دانتوں کے ساتھ مجھ پر برسنے کو بری طرح سے تیار تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ میرے ذہن میں ہی یہی تھا کہ میرے اپنے ہی خاندان سے کوئی مجھے بھیس بدل کر تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ میرا وہم ثابت ہوا، کیونکہ وہ واقعی کوئی اور مخلوق کی تھی، جو اس وقت مجھ سے شاید میری جان لینے کے لیے آئی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں باہمت طریقے سے اس کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن پھر ایک دم سے میری ہمت جواب دے گئی۔ میرے ارد گرد چاروں طرف لوہے کے آہنی جنگلے والی سلاخیں گرنے لگیں اور میں ایک پل میں اس میں قید ہو گیا۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، وہ پنجرا حرکت کرتا ہوا اسی کمرے میں مقید ہو گیا جہاں میں آج دوپہر کو تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع ہوا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکالو مجھے یہاں سے، نکالو، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ کون ہو تم لوگ؟ اللہ میری مدد فرما۔ میں بہت دل سے تڑپ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کمرے کی پچھلی دیوار سے ایک دیو ہیکل جن نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد خوفناک شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس کے نوکیلے ناخن میرے پنجرے کے آر پار ہو کر میری گردن میں پیوست ہو رہے تھے۔ میری سانس جیسے بند ہونے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ ساری زمین میری ہے، اسے جتنا جلدی ہو سکے خالی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر انجام کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ لیکن یہ زمین میرے والد کی طرف سے مجھے ملی ہے، میں اسے کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ ٹھیک ہے، اگر تم یہ زمین خالی نہیں کرو گے تو پھر ہماری جنزادی بیٹی سے شادی کرو، اور آج ہی کرو، ورنہ اپنی موت کا انتظار کرو۔
میں شاید بری طرح سے پھنس چکا تھا، اسی لیے کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک لنگڑاتی ہوئی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ وہ دیکھنے میں تو ایک انسان ہی لگتی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھی، وہ جن زادی تھی، جس کا ابھی وہ جن ذکر کر رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک ہی بہت سارے جنات بینڈ باجوں کے ساتھ میرے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لڑکی پلک جھپکنے میں ہی دلہن بن گئی۔ ٹھیک ہے، میں زمینیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اپنی اس کام کرنے والی ساری مخلوق کو کہو کہ یہاں سے نکل جائے، یہاں اب کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ سب یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ پنجرہ میرے ارد گرد سے ہٹ گیا اور میں واپس اپنے ڈیرے پر پہنچ گیا، لیکن بہت زیادہ پریشان تھا۔ جیسے ہی میں ڈیرے پر پہنچا تو ملازم آدھے سے زیادہ کام ختم کر چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن میری ایک گرجدار آواز پر پریشان بھی ہو گئے۔ کام بند کر دو، جہاں ہے اسے وہیں پر روک دو۔ لیکن کیوں؟ یہ بشیر تھا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، آگے کوئی سوال جواب نہیں۔ وہ بیچارے سارے مزدور لوگ کیا بولتے، خاموشی سے آدھی رات کو اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ میں کچھ وقت کے لیے ڈیرے پر ہی رک گیا۔ دماغ کسی بھی طور پر کام کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے میں سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ ایک دم سے ہی میرے دل کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن کہاں جاؤں بھاگ کر؟ اگر اس وقت گھر گیا تو اماں کے سوال جواب بہت پریشان کریں گے، لیکن وہ جنات اور بھوتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتی تھی۔ لیکن آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ کافی تھا، میں مزید رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے گاڑی نکال کر کسی انجان سی سمت کی جانب چلانے لگا۔ گھر جانے کے بجائے میں ایک انجانی سمت کی طرف چل پڑا۔ یہ ہمارے گاؤں سے کچھ دور درختوں کی چھاؤں میں ایک چھوٹی سی کٹیا تھی۔ وہاں سننے میں آیا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑے پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں۔ میں نے بھی ان کی طرف جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مجھے گاڑی میں ہی کسی نے بہت زور سے دبوچنے کی کوشش کی۔ میری سانسیں ہی جیسے بند ہونے لگی تھیں، آنکھوں کے سامنے مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ ایک گھمبیر آواز نے میرا تعقب کیا۔ میں یہی ہوں۔ میں گاڑی بھی نہیں چلا پا رہا تھا، لیکن گاڑی خود بخود ہی چلتی جا رہی تھی۔ میرے اوسان تو ویسے ہی خطا ہو گئے تھے۔ گاڑی ایک سیکنڈ میں ہمارے گھر کے سامنے رک گئی، دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور میں ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر گر گیا۔ میری کمر پر شدید چوٹ آئی تھی جس سے میں کرا رہا تھا۔ حویلی کا دروازہ بھی خود ہی کھل گیا تھا اور میں گھر کے اندر چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد گاڑی بھی خود بخود ہی اندر جانے لگی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے میرا دل کیا کہ میں ماں سے جا کر ساری بات کر لوں۔ ابھی میں نے اماں کے کمرے کی طرف قدم بڑھا ہی تھے کہ پھر وہی آواز آنے لگی، رک جاؤ، اگر کسی سے کوئی ذکر کیا تو جان سے جاؤ گے۔ وہی مخصوص آواز میرے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی، لیکن میں ایک لمحہ ضائع کیے بنا اماں کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اماں سو رہی تھی، میں انہیں آواز دے رہا تھا، لیکن میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میری نیم بے ہوش سی آنکھیں مزید بند ہو گئیں۔ نہ جانے میں کتنی دیر اسی حالت میں رہا تھا، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ جب ہوش آئی تو میں ایک نیم تاریک کمروں میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دیو ہیکل جن میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ تم نے شاہ جنات کی نافرمانی کی ہے، اب تمہیں زمین بھی نہیں ملے گی اور تمہیں ہماری لڑکی سے شادی بھی کرنا ہوگی۔ یہ سب سنتے ہی میری روح فنا ہو گئی۔ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے سامنے آ گئی اور بہت سارے جنات بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے۔ چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی میں ہوا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد کے نام پر مٹھائی کھلا رہے تھے، مجھے بھی وہ بدذائقہ سی مٹھائی زبردستی کھلائی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہم دونوں کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی میرے ہی بیڈ پر موجود تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ یوں ہو گیا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں نہ جانے کس طاقت کے تحت اس کے پاس چلا گیا۔ جو ہی میں اس کے پاس گیا اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا دیا، میرے بدن میں بجلیاں سی گوندیں، کیونکہ وہ تو حسن کا ایک مجسمہ تھی۔ شاید ایسا حسن تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں ہیں کیا؟ وہ مجھ سے نہایت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی میں نے جواب دینے کے لیے ہونٹوں کو جنبش دی ہی تھی کہ اچانک ہی اماں کمرے میں آ گئیں، کیونکہ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ ابرار، تم کب آئے ڈیرے سے؟ بشیر بتا رہا تھا کہ تم نے رات کو کام بھی رکوا دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے بچے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
اماں میری پیشانی پر ہاتھ رکھے نہایت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن مجھے تو اس جنزادی دلہن کی فکر تھی۔ جیسے ہی میری اس پر نگاہ پڑی وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ جی اماں، وہ رات کو مجھے بخار ہو گیا تھا، پھر ملازم بھی بہت تھک گئے تھے، اسی لیے کام ادھورا ہی چھوڑ کر گھر آنا پڑا۔ اچھا چلو، بہت اچھا کیا۔ گھر آ گئے ہو، آرام کرو کچھ دیر، تو کام ہوتے ہی رہیں گے۔ میں نوری کے ہاتھ گرم دودھ اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ سو جاؤ، بہتر ہو جاؤ گے۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں پہ بہت زیادہ پیار آیا۔ دل میں آیا کہ جس مصیبت میں پھنس گیا ہوں جلدی سے بتا دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ کر گیا۔ دودھ پینے کے بعد میں گہری نیند سو گیا۔ اسی جنزادی نے مجھے جگا کر وقت کا احساس دلایا۔ وہ اچھی تھی شاید، اس لیے میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو، ہم جنات اور انسان ایک ساتھ ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے۔ میں اسے بہت آرام سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، لیکن میری جان ایک نہایت ظالم اور بہت ہی طاقتور جن کے قبضے میں تھی۔ اسی لیے اس سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے ایک انسان سے شادی کرنا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی میرا تم سے نکاح ہوا، وہ جن میری جان چھوڑ چکا ہے۔ لیکن اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا یا اس کمرے سے باہر نکالا تو وہ جن مجھے ایک دفعہ پھر سے اپنے قبضے میں کر لے گا، اور پھر میں ساری زندگی اس کے قبضے سے نہیں نکل سکوں گی۔ وہ میرے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے بہت ہی ترس آ رہا تھا، لیکن میں بھی تو مجبور تھا، میں کیا کرتا۔ اچھا تم رہو ادھر ہی، لیکن میری کئی ایکڑ زمین تو میرے حوالے کر دو۔ وہ میرے والد کی زمین ہے، وہ ہماری آبائی زمین ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس سے کہا، وہ تمہاری ہی زمین ہے، میرے ابا نے تمہیں واپس کر دی ہے۔ وہ مجھے بتانے لگی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شام کو گھر سے باہر نکلا تو اسی کٹیا کا خیال آیا، اسی کی طرف چل پڑا۔ چھوٹی سی ایک کٹیا میں ایک نہایت نورانی صورت والے بابا جی بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ پوری کٹیا ہی جیسے نور سے بھری ہوئی تھی۔ میں ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو میری طرف مڑے۔ ہاں بچے، کیسے آنا ہوا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے ایک سفید کپڑے میں ملبوس صفوف دیا اور کہا کہ جیسے ہی کمرے میں جاؤ یہ صفوف چھڑک دینا۔ وہ جنزادی آہستہ آہستہ خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی، اور یہ عمل 4 دن مسلسل کرنا، دھیان سے، بہت احتیاط کے ساتھ، کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، ورنہ پوری زندگی تم اس کی قید میں رہو گے۔ میں ساری بات سمجھ گیا تھا۔ رات کے وقت جیسے ہی کمرے میں گیا میں نے وہ عمل کیا، بہت فرق پڑا۔ پھر میں 4 راتوں تک یہ عمل کرتا رہا۔ 5ویں رات کو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے وضو کیا، اسی وقت شکرانے کے نوافل پڑھے، اور پھر خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا، باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھوں گا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد میری شادی اماں کی بھانجی سے بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سب کچھ بہترین ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اماں سمیت پروگرام بنایا کہ اس سال حج کیا جائے۔ 3 دن کے بعد ہم لوگ مکہ کی سرزمین پہ تھے۔ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا کہ سلام پھیرتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ساتھ میری بیوی کے بجائے کوئی اور ہے۔ جب غور سے دیکھا تو وہی جنزادی میرے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ تم نے تو مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، لیکن میں بھی تو تمہاری پہلی بیوی ہوں، تم میرے بنا کیسے حج کر سکتے ہو، اسی لیے میں بھی حج کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بہت وثوق سے بات کر رہی تھی، اور میں دنگ اسے دیکھے جا رہا تھا کہ دور سے اماں اور نمرہ میری بیوی ہنستے مسکراتے کھجوریں کھاتی ہوئی آ رہی تھی۔ ابرار، آئینہ مدینہ پاک جانے والی گاڑی بالکل تیار کھڑی ہے۔ نمرہ کے بلانے پر میں اٹھ گیا، لیکن وہ جنزادی بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔